میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حنیف ملک، مداوا کلینک کے چینل سے آج آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے حکیم مرغوب احمد، سرفراز کالونی فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے۔ تو آئیے آج ان سے ان کا تعارف بھی جانیں گے، ان کے تجربات بھی، اور ان کی باتیں خوبصورت سی سنیں گے۔ اور لیجیے جی، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا حکیم صاحب، اپنا مختصر سا تعارف ہمارے سننے والوں کو، تاکہ آپ کی شخصیت کے بارے میں جو ہے جان سکیں۔ میرا نام حافظ مرغوب احمد ہے۔ 1980 میں محمد پورہ میں ایڈمیشن لیا، حفظ کیا، پھر اس کے بعد درس نظامی پڑھا، اور الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ فیصل آباد میں سب سے پہلا میں طبیب ہوں جس نے ایم فل طب اسلامی میں کیا ہے، ٹف یونیورسٹی سے بحمداللہ تعالی۔ اور الحمدللہ یہی میری کامیابی کا راز ہے کہ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ حکیم صاحب، ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے چینل پہ مہمان ہیں، ہمارے لیے وقت نکالا ہے، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، اور یقیناً آپ نے سننے والے جو ہیں ہمارے، وہ بھی بےتاب ہوں گے آپ کی خوبصورت باتیں سننے کو۔ تو آج آپ سے جو سوال ہے، نشست تو بہت بڑی ہونی چاہیے، زیادہ ٹائم لینا چاہیے آپ سے، کیونکہ اس مختصر نشست میں سمیٹنا مشکل ہوگا۔ دور حاضر کی کون سی ایسی بیماری ہے جس نے انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے آپ کے ذہن میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا سدباب کیا ہے، اور اس کا علاج آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فیصل آباد میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا پانی کا ہے، جس وجہ سے مختلف امراض جو ہے نا وہ اپنا سر اٹھا رہے ہیں۔ معدے کی، جگر کی، ہیپاٹائٹس سی، اس کے علاوہ بہت سی امراض نسواں ہیں جن میں خواتین مبتلا ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت پاکستان ہمیں صاف و شفاف پانی مہیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو امراض ہیں ان کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ مین جو مرض آج کل اپنا سر اٹھائے ہوئے ہے نا، وہ معدہ کی ہے۔ معدہ کے امراض میں اکثر و بیشتر لوگ مبتلا ہیں۔ ناقص پانی ہے، ناقص دودھ ہے، ناقص ادویات ہیں، اور پھر ہمارے فیصل آباد میں جو آلودگی ہے وہ انتہا درجے کی ہے۔ فیکٹریاں ہیں، ملز ہیں، اس کے علاوہ کوئی سدباب نہیں جس وجہ سے وہ جو آلودہ ہوا ہے اس کو خارج کیا جائے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے نا مرض وہ معدہ کی ہے۔ معدہ کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس کے لیے وہ ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں جس سے آرام آ جائے، لیکن نہیں، ہمیں اس کے لیے اپنی خوراک کو جو مینٹین کرنا چاہیے، کوئی خوراک کو بر وقت استعمال کریں اور اچھی چیزیں استعمال کریں، خوراک سادہ رکھیں۔ ہم وہ کھانے کھاتے ہیں جو آج کل ہمارے سر پہ سوار ہو چکے ہیں، ان میں ہے پیزا ہے، شوارما ہے، اور یہ ٹکا کباب، یہ دوسرے تیسرے جو بازاری کھانے ہیں، انہوں نے ہمارے معدہ کو، ہمارے دیگر جسمانی اعضاء کو انتہائی مفلوج کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچاؤ کے لیے کوشش کریں کہ سادہ کھانے کھائیں، اور پانی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہو سکے تو پانی ابال کے استعمال کریں، جس سے ہماری امراض جو ہے نا وہ خود بخود وہ انڈر میں آ جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حکیم صاحب، یہ صرف فیصل آباد کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سننے والے تو پوری دنیا میں اس وقت سن رہے ہیں۔ تو آپ مجموعی طور پر بتائیے گا کہ لوگ جو ہے صرف پانی جہاں پہ ٹھیک ہے، ہر جگہ تو پانی خراب نہیں ہوگا فیصل آباد کی طرح، وہاں کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ سادہ کھانے استعمال کریں، بازاری کھانوں سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ بے ٹائم کھانا، بے ٹائم سونا، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ساری رات ہم جاگتے ہیں، سارا دن ہم جو ہے نا پریشان رہتے ہیں۔ تو بہترین جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمت عطا فرمائی، رات کو کھانا، رات کو سو جانا، کم کھانا، کم سونا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے انعامات ہیں، ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ جس مقام پہ بھی ہوں گے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔
آپ کی باتیں کافی معلومات افزا ہیں، یقیناً ہمارے سننے والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور ان کو نالج حاصل ہو رہا ہوگا۔ تو آپ اپنی ماشاءاللہ کافی آپ کی عمر ہے، تجربہ ہے، تو کوئی ایسا تجربہ، مجرب نسخہ جس سے لوگ جو ہے اپنے معدے کی، جیسے کہ آپ نے بیماری بتائی ہے، ایسا نسخہ جو معدے کے لیے فائدہ مند ہو، جو ہر شخص جو ہے جنرل طور پر اس کو بنا کر خود استعمال کر سکے تاکہ جو ہے اس بیماری سے بچ سکے؟ دوپہر کے کھانے میں سلاد کو ضرور استعمال کریں، اور اپنے کھانے کا جز بنا لیں کہ ہم نے پودینہ استعمال کرنا ہے، جی وہ انتہائی مفید ہے۔ اور ہو سکے تو اس کی چٹنی استعمال کریں، اس میں یعنی کہ 100 گرام پودینہ ہو اور اس میں ایک لال مرچ ہو، کالی مرچ بھی آپ اس میں 2 ڈال سکتے ہیں، اور ان کا اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے چٹنی استعمال کریں دوپہر کے ٹائم۔ اور اگر ہو سکے تو اس کا سفوف تیار کر لیں، اور اس میں پانی جو ہے نا وہ استعمال کرنے کے بعد پھر وہ ایک شربت نما بن جائے گا، بغیر چینی کے استعمال کریں تو انتہائی مفید ہے معدے کے لیے، جگر کے لیے۔ اور اس سے الحمدللہ میرا تجربہ ہے کہ کافی امراض کو یعنی فائدہ بھی ہوا ہے، امراض سے بھی بچے ہیں، اور مریض کو بھی اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو کیم صاحب، بہت شکریہ آپ سے، یقیناً ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ہمارے سننے والے بھی آپ اس مختصر سی نشست سے تو صرف آپ کے تعارفی حد تک کی بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ہمارے چینل پہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔